اسی مصطفیٰ دیاں دائیاں بن کے آئیاں او جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماں آئیاں آج ظالم لوگ کے اندر نبی دے ماں پہ کلمہ نہیں سی پڑھیا حضور دے بچپن چی فوت ہو گئے وہ مسلمان نہیں معاذ اللہ اور تیری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہو بھی محمد دی ماں جڑی ہو بھی مصطفیٰ دی ماں میں تو ہاڑی ماں دی شان بیان کریں چٹ لکھ کے بیج دیو آسی صاحب ماں دی شان بیان کرو تینوں اپنی ماں نال پیار ہے نا تیری ماں دی عظمت بیان کریں تو راضی ہے میں تو اس محمد دی ماں دا نا لئی بیٹھا ہوں جڑی ماں دا نا لے لی کملی والا راضی ہو جاتا ہے اچھا بولو سبحان اللہ سید آمینہ فرما دیا چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی اچھا جی لو جی منڈا کے اندر شیر پڑھنا ہے میں شیر اس واسطے جو تانوں تھوڑے سنائے تھے میرا دل کرتا ہے میں تقریر والے پینڈے پا کے جاؤں ہاں تانوں انہی گنتی نہیں ہوندے جنہیں میں شیر ہوندے نے سائیاں دے جوڑیاں دا صدقہ مگر میرا دل ہوندا ہے میں تانوں تقریر والے پینڈے پاواں اے نہ آکھیا جی کہ ساڑے خطابات شعر و شاعری کر کے ٹر جاندے ڈھولے مائیے منوں نہیں ہوندے میں جدو پڑھنا کسے صوفی دا کلام پڑھنا تاکہ برکت بھی ہو جائے تو سمجھ بھی آ جائے میں کدے ٹانگے والے دے شعر نہیں پڑھے میں کوشش کرنا صوفیات دا کلام پڑھے جائے تاکہ برکت ہو جائے میں گل سنا دے میں اپنی ذوق تباہ واسطے نبی کریم نے پچھنے لگوائے اس سنت حضور دی پچھنے لگوانا خون نکل دا سی تازہ خون پیدا ہوں دا خون مبارک نکلیا صحابہ نے حضور دا خون ایک پیالے چ جمع کر لے حضور نے ایک صحابی بلائے فرمایا مالک بن سینان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دے والد نے قریب بلا کے حضور نے فرمایا اب میرا خون لے جا تو کسی ایسی جگہ رکھ کے آ جتے کسی دن نظر نہ پوے 15 صدیاں بعد سانو سید زیادہ نظر آوے نا پتہ لگے سید ایسی قدم ہی چوم لے کیوں خون رسول ہے وہ صحابی دی کی عظمت ہے جڑا پیالے وچ خون محمد لئی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے پیار پہ کری جاندا ہے تھوڑی دور گئے تے خیال آیا کتھے رکھاں دائیں بائیں دیکھیا تے خیال آیا ایڈی جگہ پاکیزہ ہے ہی نہیں جتھے محمد دا خون رکھ کے آواں صحابی نے اس طرح کر کے گردن جھکائی آ جڑا عشق دا مفتی ہے نا انہوں آکھیا ذرا فتویٰ دے اے خون کتھے رکھا عشق دے مفتی جڑا فتویٰ دیتا نا نوجوانوں صحابی رسول نے خون رسول والا پیالہ لگایا لباں دے نال ایمینی بابا بلے سانے رکھیا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا اے جتھے جاوے چکا دے عاشق دفتر نہ کعبہ نہ کربلا خدا خون پی لیا اللہ اکبر جدو آئے نا نبی کریم دی بارگاہ وچ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک کے فرمایا خون رکھا ہے عرض کر دینے یا رسول اللہ اتھے رکھ کے آیا کسے دی نظر نہیں پوے گی مسکرا کے میرے نبی فرمایا تینوں کی لگ دا ہے منوں نہیں پتا تو میرا خون پی کے آئے ہیں عرض کر دینے یا رسول اللہ کتھے رکھ دا ماہی ایڈی پکیدہ جگہ رب نے کائنات بنائی نہیں جتھے محمد دا خون اتنا بس وجود مصطفیٰ جتھے رکھیا جا سکتا ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا صحابہ کی دنے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا اد کی دی کملی والے بھی کہتے فرمایا مالک بن سنان ویکھو ایدے تے دوزخ دی اگ حرام ہے پر اد کی دی کملی والے کیوں فرمایا نے نبی دا خون پی لیا جدیاں رگاں وچ نبی دا خون آ جائے ایدے تے دوزخ دی اگ حرام ہے پورے والا دے نوجوانوں جدیاں رگاں چ نبی دا خون آ جائے ایدے تے دوزخ دی اگ حرام ہے او ماپیاں دی کی شان ہے جنہاں دا خون نبی دیاں رگاں چ دوڑدا رہیا
بھئی جدیاں رگاں چ نبی دا خون ہے او جنتی تے جدہ خون نبی دیاں رگاں چ میں پہلے عرض کیتا جنہوں اپنی ماں نال پیارے محمد دی ماں نال ہوئی پیار کرتا ہے انہوں نے بولنا سبحان اللہ جڑے اپنے ماں باپ دے ادب کرنے والے میں تو انہیں ملا تھوڑا ہور طریقے دا سناون لگا نبی کریم علیہ السلام اپنی امی جان دی گودی بچ آئے اس ماں دیاں عظمتاں نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام کرا جی دی گودی چ نبی آوے فرما دیا جب حضور میری گودی چاہے تے خارج منی نور فرما دیا میں نور نو جنم دیتا میرے چو نور نکلیا میری نام مننے تیرا جاندہ کچھ نہیں علماء اہل سنت دی نام مننے تیرا جاندہ کچھ نہیں او محمد دی ماں دی نام مننے تیرے پلے رہندہ کچھ نہیں کملی والے دی امی فرما رہی ہیں لوگوں میں نور نو جنم دیتا میرے بچو نور نکلیا فرما دیا اینا نور نکلیا بیٹھی میں مکے بیچا تے میں اس نور دی لو بیچو سامنے ملک شام دے محل نظری آ رہے قصور شام کنگرے میں محل شام دے نظر آ رہے بس انجی آگا گا فرما دیا نور ازلی جہاں کیا غائب اندھیرا ہو گیا اجلی ہاتھی اٹھا کے لڑا کے سارے پڑھو نور ازلی جہاں کیا غائب اندھیرا بھائی اے آخری شیر سمجھ لو باویں آتے پاویں پہلا سمجھ لو جڑا میں تو آڑے کل پڑھو ہمیں لگا میں پہلے عرض کیتا جدہ کھائیے حق غلامی ادا کرو نا تے اچھا کر کے نبی دی نات پڑھو رب نے زبان تے نو دیتی اس واسطے ہوئے میرے یار دیاں ناتا پڑھے آکر ہاتھ بلند کر کے سارے نبی دے میلاتی بن جاؤ نور ازلی جہاں کیا غائب اندھیرا ہو گیا کہ نور ازلی جہاں کیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا سادہ کملی والا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے ہاتھ لگا کے پڑھیں اجو دے اندر چاننی روزے نبی آجے آکھے نور ازلی جمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا سادہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نبی کریم دی پھوپو صفیہ فرمانیاں سویلے سبب نال میں بھی آئی فرمانیاں میں بیٹھیا کمرے چ دیوا پیا بڑھ جائے دیوے دلوں نظر ہی نہ آوے جدھر میں خنیاں کملی والا آ گیا ہر تھا ہاتھ بلند کر کے گونج پاد لوگ پوچھتے ہیں لاٹھی کیوں کرائی لوگ کہتے ہیں اسٹیج کیوں سجایا لوگ کہتے ہیں علماء کے نام چھاں کیوں بلائے لوگ کہتے ہیں شامیانے کیوں لگائے تسایا کیا جے سادہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا گونج پاد کملی والا آ گیا ہر تھا جڑا نہیں پڑھتا میں کہاں گا تے مقدر مر گئے نے کملی والا آ گیا ہر تھا اما عائشہ فرما دیا میں سوئی اتاری لے کے آئی میں کپڑے سی رہی فرما دیا دیوے جو تیل ختم ہو گیا دیوا بھج گیا میں دیوا بل نہیں اٹھی فرما دیا سوئی گواچ گئی میں سوئی پہ ڈھونڈنی پھر کملی والا آ گیا ہر تھا
بولے جو دے گھر کملی والا آیا ہو جائے پھر صبح جی کر جاوے لوگاں نوں دسدا پھر کملی والا آ گیا ہر ایمانداری نہ دسا جڑا تیرا میرے اندر ایمان دا چانن ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کیدا کملی والے دا چانن ہے جڑا تیرے تے میرے اندر ہے بس کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا اما حلیمہ لے کے گئی نا تے اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی بہن سی انہاں دا نام سی خولا آ کے ایک دن کہنے لگی تو بڑی امیر ہو گئی ہے حلیمہ پوچھیا کیوں تے کہنے لگی آگے تیرے کو لینے پیسے نہیں سنوں گے کہ رات میں دیوے تیل پا کے بالے جس دن کا مکیوں آئی ہیں ساری رات دیوہ ہی بالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرمان لگی رب کعبہ دی قسم ہے جدو دا محمد آئے میں تے دیوہ ہی نہیں بالیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا 7 بکریاں سن اما حلیمہ کل دودھ ایک نہیں سے دین دی حضور آئے 700 بکریاں ہو گئیاں فرما دیا ایک بکری انہا دودھ دینا میرے برتن ختم ہو جانے بکری جو دودھ نہیں مکدہ امام ابن حشام نے لکھیا آنڈ گوانڈ دیا عورتاں اپنے بچوں نے مار دیا نے تے مار کے کہہ دیا وے تُسی بھی بکریاں اتھے چاریا کرو جتے حلیمہ دیا چار دیا نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہہ دیا اممہ اتھے ہی چارنے آ فرق یہ نا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیا بکریاں محمد چار دا انیاں برکتاں ہو گئیاں اچھا جی لو جی بھائی منور ہے جی اوکاڑے تو میرے نال آؤں بھائی ای کہہ رہے نے کیا جی سارا کچھ جی سنا دیو کہندے نے ہون او والا شعر بھی سنا دیو سنا دیاں قاری مقبول صاحب کہہ رہے ہیں اما حلیمہ دی لوری بھی سنا کے جاؤ میرا ہون پروگرام سے اما ہون بس تقریر ختم کر لگا بس کرو یار ہون ادھار کر لو بھائی تو ساں آجے جاگنا میں سویرے فیصلہ بعد 2 تقریر کرنی ہے جا کے جی ہیں لو بھائی سرنگی بھی آگئی ہوں وہ بھی سنا کے جاؤ جی لو بھائی ہون تے میں ضرور سناواں گا ایڈا مٹھا جا بچہ بولیا کہندہ میں پچھلی بار بھی آکھے سے نہیں سنا کے گئے ہون سنا کے جایا جب چلو بھائی ایک شیر اینا دا ایک اینا دا تے ایک بچے دی سارے دی فرمائش سرنگی میں 2-4 منٹ چے سارا کوئی سنا دے اما حلیمہ بھی وے کے فرما دیا نے ایک کون آیا کدے آیا بہارا مسکرا پیا ایک کون آیا کدے آیا بہارا مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بہارا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا کھلے پھول کلیاں ہزارہ مسکرا پیا کھلے پھول کلیاں ہزارہ آخر تے لوری دو میں اشعار سنا دیں اما حلیمہ دی لوری بڑی معروف ہے توجہ ہے نا سارے دن میں تقریر ختم کر دیتے ہوں تو آڑیاں فرمائشہ نے بھائی میں 1-2 منٹ بس عرض کر کے اختتام پذیر کروں گا اما حلیمہ فرما دی میں کدن گھر دے کام پہ کران تے حضور دے نا اجے 3 مہینے دی عمر مبارک فرما دیا میں دیکھیا میں برتن پہ صاف کرا تے حضور نے نا ایک ہاتھ زمین تے لگایا تے ایک دیوار نہ لگایا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اما حلیمہ نے چونکہ بڑا پیار تھی دوڑ کے پکڑ لگے کہ در سونا ڈگ نہ جائے فرما دیا میں قریب گئی تو سونا ٹور پیا آج گھر جا کے تے اپنی ماما تو پوچھا جدو پہلے دن بچہ ٹور دا تے ماں دے دل تک ہی بیت دی ہے اوہ ماما پتران دے صدقے وار کے دے دیا اس دن ماما سہیلیاں نو تے بہناں نو فون کر دیا میرا پتر اج ٹر پہ آئے
ماما اس دن صدقے خیرات کر دیاں ماما اس دن بڑیاں خوش ہوں دیاں جس دن ماما دے پتر پہلے دن بول دینے پہلے دن ٹر دینے تے ویڑا حلیمہ دا ہوئے ٹر دا مدینہ دا ماہی ہوئے خورے اممہ حلیمہ نو کیویں دے چاہ چڑے عربی دی لوری اممہ حلیمہ اسی علیہ حضور نے سنائی اسے پنجابی دے شاعر نے اممہ حلیمہ دی لوری دا پنجابی تو ترجمہ کیتا سنا دے ماں شاعر کہندہ حلیمہ سکے کہن لگیاں ہوئے بانکیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے باقیاں چالا باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے دل میری گود اندر کہ تم بار نہ کھیڈن جایا کرے نالے متھا چم دیا انہیں تے چم کے فرما دیا وے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کہ میں بھی منا کے ویخ لواں کہ تم کدے کدے رس جایا کرے میں بھی منا کے ویخ لواں کہ تم کدے کدے رس جایا کرے نالے متھا جم دیا نے نالے فرما دیا نے کہ تم چڑے جوانی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فرما دیا کہ تم چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے دی کہ میں بھی منا کے ویخ لواں کہ تم کدے کدے رس جایا کرے بس بھئی دو چار منٹ چمہ سرنگی والا واقعہ سنا دے مشہور معروف ہے جی توجہ ہے جی سپارے دفن کروا بھائی ایک پہلے اعلان ضروری سن لو انتظامیہ والو اعلان ہے کہ کوئی توڑے علاقے دے اندر شہر دے اندر پہلے کھوئیں آئیں جڑا سپارے دفن کرنے واسطے او چکے بھر چکے ہیں نوجوانہ دا ارادہ ہے کہ ایک اور پکیزہ کاغذات جڑے نے انہوں نے دفن کرنے واسطے کنواں کھو دیا جاوے تو او دے واسطے آپا باب دے تعامن دی ضرورت ہے کنواں 451 لاٹ بھٹیاں 451 قبرستان اچھ بنوانا جی یہ واسطے تو آڑے تعامل دی ضرورت ہے خالی نہ جایا جی میں آخر تے پھر ایک مرتبہ اعلان کرنا تو وہ انشاءاللہ کرنے جی سرنگی والا واقعہ سن لو جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے داتا صاحب دے قدمہ چھ بیٹھ کے نا 21 یا 40 دن اعتکاف فرمایا داتا حضور نے فرمایا کہ جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا بابا جی نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائی آپ ہندوانوں اپنی طرف بلاندے نے ہندو بابے دی گل نہیں سن دے خیال آیا کدو تبلیغ کریں گا کدو مسلمان ہوں گے جا کے صبح صبح بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے کہ دیکھائیں مندر وچ کر دے کی اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نہ تے اپنی پوجا پاٹ کر رہے آپ نے خیال آیا انہاں ہندوانوں ساز نال بڑا پیارے تے ہوئے نہ تے میں بھی ساز بجاواں اس ساز سنن آوان کے میں اپنا پیغام سنا دے گا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لئی
لکڑی وچ لوہے دیاں تاراں پرو کے نواں ہی ساز بنا لیا. میں فرہنگ آصفیہ چ پڑھیا کہ سرنگی کس ساز نو کیا جاندا ہے. اے انسان دے وجود ورگا اوپر سر نیچے وجود بنایا وچ لکڑی دیاں وچ تاراں لوہے دیاں پروئیاں. کیوں؟ انسان بولدا تے ساز نکل دے نے. او بھی انسان دے وجود ورگا بنایا کہ جدوں تاراں نہ چھیڑیے وچ بولیاں نکل دیاں نے. بابا جی نے او ساز بنایا. فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لے کے باہر بیٹھ کے جیڑا ہندو صبح صبح مندر والے جاوے سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ. جیڑا گزرے ہندو بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. اکھیاں بند کر کے بابا جی سرنگی بجا رہے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا. ہن کل آیا جی. اگلے دن فجر دی نماز پڑھی بابا جی پھر سرنگی لے کے باہر بیٹھ گئے. جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے سرنگی سنے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا. تیسرے دن جے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دینے تے ہندو پہلے ہی بار آ کے بیٹھے. ہوں تا ہندو صبح ہوندے نے تے شام تک سرنگی سن دینے. ہندوؤں نو مندر بھول گیا. کوئی ہندو مندر جاوے ہی نہ. پنجابی چاکھا تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا. مندر بھول گیا. صبح تو شام تک سرنگی سن دے. ایک دن دوپہر ہو گئی. ہندو باہر بیٹھے تھے. اج سرنگی لے کے بابا باہر نہ آوے. ایک بابے ہندو نے دروازہ کھٹکایا تے کہنے لگا بابا جی یہ اج سرنگی نہیں وجانی. اندروں خواجہ صاحب دی آواز آئی بھائی اج سرنگی ہے جنہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ اندروں خواجہ صاحب دی آواز آئی جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا. یک زبان تڑپ کے ہندو بولے بابا جو آکھے گا کریں گے سرنگی سونا. خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے. جو کماں گا کرو گے بابا جی کریں گے. خواجہ صاحب قریبی انا ساگر دریا سے ہندوؤں نو دریا تے لے گئے. دریا دے کنارے بیٹھ کے بابا جی وضو کر رہے تھے. ہندو بھی وضو کر رہے. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سونا. فرمایا اجے بھی نہیں. کھلے میدان چلے آ کے بابا جی نے کتاراں بنا لیاں. کتارہ چکھلو کے ہندو کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا. فرمایا اج بھی نہیں جو میں کراں او کرے آجے. کہنے لگے بابا جو آکھیں گا کراں گے سرنگی سنا. بابے نے مسلح بچھا لیا. مسلح دیکھ لو کہ بابے دی آواز آئی نبی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لائے. قرات کر کے بابا جی رکوع جائے. ہندو بھی رکوع سے آ گئے. بابا جی سجدے سے ہندو بھی سجدے سے آ گئے. سجدے سے بابے دیا چیخاں نکل گئیاں. رو کے عرض کی دی کعبے والیا ایتھے تک لیا نہ میرا کم سی اگر تو جاوے اس تڑپ کے بابے نے دعا کی تھی. ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ آپ پچھلی صافی چکے ہندو بابا سجدے چی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تے کہنے لگا بابا کدے ایتھا ہی سرنگی وجہ میں سواد آ جاؤ. بابا جی نے ویکھے نہ دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. اٹھ کے بابا جی نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے.
ایک ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا تیری سرنگی دا بڑا سواد ہے کدے بول بول جڑے بولن دے سر بجانا ہے آپ نے سرنگی دا کے فرمایا پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے پھر کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے جاؤ بابا فرید اللہ کا صاحب جا کے دیکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے انہوں نے قبرہ پہ جب قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین واخر بھائی جنہیں جنہیں جنت چ جانا ہاتھ کھڑا کر ہونے ویکھو بھلا کنے نہیں جانا جنہیں جنت چ جانا جنہیں پتہ میں جنت چ جانا جنہیں حضور دا سچا غلام پتہ میں جنتی ہیں ہاتھ کھڑا کر ہاتھ تھلے نہیں کرنا بھائی ایتھوں ہی اپنا اپنا ہاتھ اپنی اپنی جیب وچ لے جاؤ تے اپنی اپنی جیب وچ پایا جو بھائی جنہی اللہ نے توفیق دی اور کنواں کھودنے لے آؤ بھائی نال دے نو بھی دے کے بھیجو قیامت نو گواہی دے یا اللہ اے دے حصے دے میں پیسے دے کے گیا تھا لے آؤ بھائی 5 10 20 50 100 1000 جتنی توفیق ہے بس بھائی ایک دوست جھولی پھیلا